بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ ابھی پچھلے ویلاگ میں کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا آپ نے اپنا فارمیٹ تبدیل کر لیا ہے، کیونکہ اس میں کوئی آپ سے سوال کر رہا ہے اور اس کا آپ جواب دے رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فارمیٹ میرا یہی ہے جس سے میں آپ سے ہم کلام ہوتا ہوں، آپ سے بات چیت کرتا ہوں۔ میں ہوں اور میرے اور آپ کے درمیان بس یہ کیمرہ ہے، اور یہی فارمیٹ ہے۔ لیکن بعض اوقات میں مختلف دوستوں کو انٹرویوز دیتا ہوں، یا وہ زوم پر ہم ایک انٹریکٹیو سیشن رکھتے ہیں۔ بعض دوست جو ہیں وہ ویلاگ یا پوڈ کاسٹ کرنے کی درخواست کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو میں بات چیت کرتا ہوں، ظاہر ہے وہ ان کے پلیٹ فارم کے تھرو تو کچھ آڈینس تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ بعض اوقات وہاں پر زیادہ آڈینس نہیں ملتی، تو میں سوچتا ہوں کہ زیادہ لوگوں تک بات چیت چلی جانی چاہیے۔ یعنی اگر آپ نے کچھ دیر بات کی ہے اور کسی کے ساتھ ڈسکشن کی ہے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، تو وہ میری آڈینس تک بھی پہنچ جانا چاہیے۔ اس لیے میں اس کو ریپروڈیوس کر کے آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں، اور وہ آپ تک بھی پہنچا دیتا ہوں۔ تو اس میں کچھ لوگوں کی دلچسپی شاید کم ہوتی ہو، کچھ کی زیادہ ہوتی ہوگی، کچھ کی نارمل ہوتی ہوگی، لیکن میں اس لیے پہنچا دیتا ہوں کہ بات چیت تو میں ہی کر رہا ہوں نا، خیالات تو میرے ہی ہیں، چاہے وہ پلیٹ فارم ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن اس کو میں اپنے پلیٹ فارم پہ بھی رکھ دیتا ہوں۔ تو اس لیے وہ 20-30% اس طرح کی ویڈیوز بھی اگر آپ کے سامنے آئیں، یا زیادہ تر تو ویسے خیر اسی فارمیٹ پہ میں بات کر رہا ہوں جس فارمیٹ پہ ابھی کر رہا ہوں، لیکن بیچ بیچ میں کچھ دوستوں کے ساتھ ہونے والی جو ڈسکشن ہے اس کو میں اپنی آڈینس کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ مجھے یہ مناسب لگتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ دن پہلے کسی نے کہا کہ جی آپ نے سمینہ پاشا صاحبہ یا کسی اور کے ساتھ ہونے والی گفتگو کو اپنے پلیٹ فارم پہ کیوں ڈال لیا، ہم وہاں جا کے ان کو سن لیتے۔ نہیں، میں صرف وہ چیز ڈالتا ہوں جس میں مجھ سے سوال پوچھے جا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی سمینہ پاشا صاحبہ نے اگر مجھ سے سوال پوچھے اور میرے خیالات جاننے کی کوشش کی ہے، تو میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ میری آڈینس تو ظاہر ہے میرے ہی خیالات جاننا چاہ رہی ہوتی ہے نا۔ تو اس لیے بیچ بیچ میں فارمیٹ تبدیل ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو میرا خیال ہے کہ اتنی پریشانی کا باعث نہیں ہونا چاہیے۔ اسے بھی تھوڑا سا سن لیا کریں۔ ویسے بھی اس فارمیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ چیزیں میں اب جب اکیلا کر رہا ہوتا ہوں تو بعض اوقات رہ بھی جاتی ہیں، تو اس فارمیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ سوال جواب کی صورت میں زیادہ چیزیں جو ہیں وہ کہنے کا موقع بھی مل جاتا ہے، بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس فارمیٹ کے کچھ اپنے بھی پلس پوائنٹ ہیں، لیکن بیچ میں وہ کبھی کبھی آپ کے سامنے دن میں ایک آدھ دفعہ یا 2 دن میں ایک آدھ دفعہ آپ کے سامنے آئے گا۔ تو اس لیے اس کو جو ہے وہ میں نے سوچا کہ آپ کو اب آپ کے چونکہ 2-4 دفعہ سوال آئے تھے، اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اور ہاں، ساتھ ہی ساتھ میرا جو دوسرا چینل ہے ایکسپلور ود اسد اللہ خان کا، اس میں بھی دوسرے تیسرے چوتھے دن ایک ویڈیو آتی ہے۔ کنڈ بانڈا بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ اب تک میں نے جتنی ٹریولنگ پاکستان میں کی ہے، اس میں سب سے خوبصورت جگہ، پیسفل جگہ مجھے کنڈ بانڈا لگی ہے۔ تو کنڈ بانڈا پر میں نے ویلاگ جو ہے وہ اپنے چینل پہ ڈالا ہوا ہے، دوسرے چینل پہ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں شیئر کر چکا ہوں اور ابھی بھی کر رہا ہوں، تو اس کو آپ ضرور دیکھیں، وہ بہت ہی پیاری جگہ ہے کنڈ بانڈا۔ تو وہ آپ دیکھ لیجئے۔ میں آ جاتا ہوں ذرا آج کے اپنے موضوعات کی طرف۔ اچھا جی، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو 3-4 دن سے ایک رولا پڑا ہوا ہے، اس سے بہت سارے لوگوں کو پریشانی بھی لاحق ہو گئی ہے۔ جو بینیفیشریز ہوتے ہیں ایک نظام کے، مظاہرہ وہ تو چاہتے ہیں کہ نہیں یہ نظام کہیں چلا نہ جائے، اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ جو بینیفیشریز ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ صحافی ہوں، چاہے وہ صحافتی ادارے ہوں، جو بھی بینیفیشری ہوگا نا سسٹم کا، وہ چاہے گا کہ یہ سسٹم بس چلتا رہے، اور فوراً وہ فائر فائٹنگ کا کام کرے گا۔ نہیں کچھ نہیں ہوا، اور نہیں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اور نہیں بس اب ٹھیک ہے، اور سب نارمل ہے، اور نہیں جی کچھ نہیں ہونے لگا، اور یہ بس ایسے ہی محسن نقوی نے کچھ زیادہ کہہ دیا تھا۔ اس طرح کی باتیں کریں گے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کچھ صحافتی حلقوں میں اس طرح کی ڈسکشن جو ہے وہ تیز ہو گئی ہے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ نہیں جناب، ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، اور اس کے کانسیکوینسز ہیں، اور یہ کانسیکوینسز آپ کو آئندہ چند دن میں نظر آنے لگیں گے۔ میں مثلا آج ایک سٹوری چھپی ہے جنگ اخبار میں انصار عباسی صاحب کی، اور وہ بڑی لیڈ لگائی گئی ہے۔ میں اگر اخبار میں بلکہ ایگزیکٹ اگر ہیڈ لائن آپ کو پڑھ ہی دیتا تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ یہ ایگزیکٹ جو ہے وہ جو خبر لگائی گئی ہے، ہاں وہ یہ ہے کہ لیگی رہنما نقوی کا بیان نظر انداز کریں، حکومت اور اداروں میں اتحاد ترجیح ہے، نواز شریف کی ہدایت۔ اچھا، اب اس میں کیا چیدہ پوائنٹس ڈسکس کیے گئے ہیں۔ ایک تو جو اس سٹوری میں کہا گیا ہے کہ ذرائع کا کہنا ہے، یہ انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے، اس میں کہا گیا کہ ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے نون لیگ کی سینئر قیادت کو ہدایت کی ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے ملک کے تباہ شدہ نظام کے حالیہ بیانیے کو نظر انداز کریں، کیونکہ پاکستان جس قسم کے حالات کا سامنا کر رہا ہے، اس کے لیے حکومت اور ریاستی اداروں کے درمیان ہم آہنگی اور اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ تو لڑائی کو آگے نہ بڑھائیں۔ اس سٹوری کے مطابق نواز شریف صاحب نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہے کہ لڑائی کو آگے نہ بڑھائیں،
بس جو کچھ محسن نقوی نے کہہ دیا اس کو نظر انداز کریں، کیونکہ ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے۔ نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں پر واضح کیا کہ پاکستان کو درپیش معاشی، سیاسی اور سیکیورٹی چیلنجز کے پیش نظر ایسی کسی بھی صورتحال سے بچنا چاہیے جس سے وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت اور چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے درمیان اختلافات کا تاثر پیدا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی چیز کو آگے نہ بڑھائیں جس سے تاثر پیدا ہو کہ فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو یہ تاثر کو آگے نہ بڑھائیں، بس اس کو دبا دیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت حکومت اور عسکری قیادت کے درمیان غیر معمولی سطح کی ہم آہنگی اور باہمی اعتماد قومی مفاد میں ہے اور اسے غیر ضروری عوامی تنازعات کے ذریعے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ نواز شریف نے خاص طور پر پارٹی رہنماؤں کو تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت کی۔ ذرائع کے مطابق محسن نقوی کی تقریر نے نون لیگ کی سینئر قیادت میں خاصی بے چینی پیدا کی، جن میں وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ بھی شامل تھے۔ اچھا، اب اس سٹوری کا لب لعاب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے بالکل مائنڈ نہیں کیا جو کچھ محسن نقوی نے کہا ہے، اور یہ وہی نواز شریف ہیں جن کے بارے میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے جنرل جہانگیر کرامت سے استعفیٰ لے لیا تھا۔ کیوں؟ صرف اس بات پہ کہ جی فوج کی آئینی معاملات میں فوج کی ملک کے اہم معاملات میں آئینی حیثیت ہونی چاہیے یا آئینی طور پر ان کا کردار ہونا چاہیے۔ صرف اس بات پر مائنڈ کر کے نواز شریف نے ان سے استعفیٰ لے لیا تھا آرمی چیف سے، اور آج وہی نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ اگنور کریں، نظر انداز کریں، کچھ نہیں ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، فیلڈ مارشل کے ساتھ تعلقات کی خرابی کا تاثر نہیں ابھرنا چاہیے، اور ملک کے حالات اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم سب اچھے رہیں، خاموش رہیں۔ تو یہ جو فائٹنگ کا کردار کچھ صحافتی ادارے بھی ہمیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں جی بڑھا چڑھا کر بڑی کر کے ہیڈ لائن لگائیں، بڑی کر کے فل سکیل پر ایک ہیڈ لائن لگائیں کہ جی کچھ نہیں ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، سب نارمل ہے۔ تو یہ جو سب اچھا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس نظام کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ انہیں ڈر ہے کہ یہ سنہری دور جو چل رہا ہے یہ ختم نہ ہو جائے۔ تو اب لیکن اس سٹوری کو اگر آپ پوری سٹوری میں نے پڑھی ہے، پوری تفصیل بھی پڑھی ہے، بقیہ جو ہوتا ہے وہ بھی پڑھا ہے، سارا تفصیل سے پڑھی ہے سٹوری، اس میں کہیں پر یہ ذکر نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب نے صوبوں کی تقسیم کے حوالے سے اپنا موقف دیا ہو۔ دیکھیں، اگر محسن نقوی نے ایک بات کی ہے تو محسن نقوی کی اس بات کا جو ہے وہ کوئی جواب بھی تو بنتا ہے، آپ اپنی رائے کا اظہار بھی تو کریں گے نا۔ نواز شریف صاحب سے توقع یہ ہے کہ وہ کہیں کہ ہاں صوبوں کی تقسیم پر بات ہو سکتی ہے یا بالکل بات نہیں ہو سکتی، کوئی تو رائے دینا۔ کیونکہ محسن نقوی صاحب جو بات کر رہے ہیں، اور جیسے کہ نواز شریف نے کہا کہ فیلڈ مارشل اور موجودہ حکومت کے تعلقات کی خرابی کا تاثر جو ہے وہ یہ غلط ہے، اور یہ تاثر دیا جائے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ بھائی سیدھا سیدھا چاہتی ہے کہ صوبے بنے، وہ چاہتے ہیں کہ گورننس ٹھیک ہو، وہ چاہتے ہیں کہ انتظامی یونٹ جو ہیں اس پر ڈسکشن کی جائے، وہ شاید یہ بھی چاہتے ہیں کہ ریفرنڈم بھی ہو، عوامی ریفرنڈم۔ ان موضوعات پر آپ اگر لب کشائی نہیں کریں گے، بات چیت ہی نہیں کریں گے، تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی رائے کیا ہے؟ اور اگر آپ کی رائے سیم ہے تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ کوئی تعلقات کی خرابی نہیں ہے، اور اگر آپ کی رائے مختلف ہے تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ تعلقات کی خرابی ہے۔ آپ کو یہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ نہیں جی سب اچھا ہے، یہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سیدھا سیدھا رائے کا اظہار کریں کہ صوبوں کی تقسیم کے موضوع پر بات چیت ہونی چاہیے، یعنی ریفرنڈم ہونا چاہیے، یعنی انتظامی یونٹ بننے چاہیے، یعنی گڈ گورننس کے لیے آپ کو کچھ کرنا چاہیے، نہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، ہم خود ہی سمجھیں گے تعلقات اچھے ہیں یا تعلقات خراب ہیں۔ تو اس لیے اتنی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں جو سہیل وڑائی صاحب نے آج کالم لکھا، اس کا میں آپ کو پہلا پیراگراف، اگرچہ وہ تھوڑا سا لمبا پیراگراف ہے لیکن ایک ہی پیراگراف میں کہانی سمجھ آ جاتی ہے۔ ٹائٹل ہے ان کے کالم کا سابق محبوبہ، بڑی بیگم اور نئی دلہن، اور وہ کہتے ہیں کہ شاہی حرم یورپ کا ہو یا ایشیا کا، مسلم دنیا کا ہو یا عیسائی دنیا کا، جنگلی قبیلے کے سردار کا ہو یا بڑی ریاست کے بادشاہ کا، ان کے طور طریقے، آداب، ماحول اور ثقافت کی کہانیاں بڑی دلچسپ ہوتی ہیں۔ ماضی کی کتاب سے ملی یہ ایسے ہی ایک شاہی حرم کی کہانی ہے کہ جس میں بادشاہ کی بڑی بیگم اپنی سوتن کو نئی دلہن بنا کر حرم میں داخل کرنا چاہتی تھی، حالانکہ کون نہیں جانتا کہ سوتنوں کی آپس میں کبھی نہیں بنتی۔ اب وہ کہانی بیان کرتے ہیں، کہانی کیا ہے اس کہانی میں؟ مگر بڑی بیگم بہت اعلیٰ کردار کی مالک تھی، بادشاہ اس ملکہ سے بہت خوش تھا، صدقے واری جاتا تھا۔ بادشاہ اس ملکہ سے بہت خوش تھا، صدقے واری جاتا تھا۔ بڑی بیگم کو عوام سے بہت محبت تھی۔ یہاں پر سہیل وڑائی صاحب نے بڑی بیگم کو تمثیل کیا ہے غالباً شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور سابق محبوبہ کو تمثیل کیا ہے
عمران خان کے ساتھ. اب وہ کہتے ہیں کہ بڑی بیگم کو عوام سے بہت محبت تھی, وہ ہر روز 10-12 گھنٹے کام کیا کرتی تھی. بڑی بیگم 10-12 گھنٹے کام کیا کرتی تھی تاکہ ریاست کے لوگ خوشحال اور مطمئن ہوں. سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. بادشاہ اور بڑی بیگم ہر معاملے میں ایک ہی صفحے پر ہوتے تھے, 1 پیج. معاملہ بیرونی ہو یا اندرونی, دونوں کی اس حد تک رائے ایک جیسی ہوتی تھی کہ رعایا سمجھنے لگی کہ بادشاہ اور ان کی بیگم کے مشترکہ کارنامے اب نصاب کا حصہ بن جائیں گے. یعنی معاملہ بیرونی ہو یا اندرونی, یہ جو امریکہ کے ساتھ بڑے پچھلے دنوں تعلقات اور یہ وہ ساری چیزیں, ایران کا معاملہ. بادشاہ کی پرانی محبوبہ جو جوانی میں بہت خوبصورت اور مقبول تھی, عمران خان کا آپ ذکر کر رہے ہیں, بادشاہ کی پرانی محبوبہ جو جوانی میں بہت خوبصورت اور مقبول تھی مگر اب جیل میں تھی, اور اس محبوبہ سے بادشاہ کے تعلق کو جوانی کی غلطیوں اور نادانیوں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا. بادشاہ اور بڑی بیگم کے تعلقات کار بے حد مثالی تھے. بیگم محنتی ضرور تھی مگر وہ اولاد کو جنم دینے اور بادشاہت کے لیے نئی امید پیدا کرنے سے قاصر تھی. یعنی یہ جو حکومت ہے یہ اب اولاد کو جنم دینے اور بادشاہت کے لیے نئی امیدیں پیدا کرنے سے قاصر تھی. بادشاہ کی شدید خواہش تھی کہ پہلی بیگم سے اولاد نرینہ ہو جو آئندہ سیاسی وراثت سنبھال سکے. پہلی بیگم میں جہاں بے شمار خوبیاں تھیں وہاں وہ ریاست کا معاشی پہیہ چلانے میں بھی ناکام تھی. پہلے تو اس نے بادشاہ کے سامنے اپنی مہارت, تجربے اور دور اندیشی کے بڑے دعوے کیے اور معیشت کو بہتر کرنے کا ذمہ لے لیا, مگر یہ کام نہ ہو سکا تو رعایا بے چین ہونے لگی, درباری تک حدت محسوس کرنے لگے, صحافتی ہرکارے واویلا کرنے لگے. بادشاہ بڑی بیگم کی شکایتیں اور غلطیاں نظر انداز کرتا رہا, مگر ایک دن اس نے سب سے بااعتماد وزیر کو بلا کر مشورہ کیا کہ کیا رعایا سیاسی طور پر مطمئن ہے اور نہ معاشی طور پر, تو پھر بڑی بیگم کا کیا کیا جائے. اب ایک طرف دیکھیں انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے کہ سب اچھا ہے, دوسری طرف سہیل وڑائی صاحب کا کالم ہے کہ سب اچھا نہیں ہے, اور یہ جو بڑی بیگم ہے یہ بے اولاد ہو گئی, بانجھ ہو گئی اور یہ ڈلیور نہیں کر پا رہی. تو بادشاہ بے چین ہے اور بادشاہ نے سب سے قابل وزیر کو بلا کے پوچھا ہے کہ اس جو ہے وہ کیا کیا جائے اس بڑی بیگم کا. تو وزیر بات ادبیر تھا, اس نے پہلے تو بڑی بیگم صاحبہ کی سیرت و کردار کی وہ خوبیاں بیان کیں جو بادشاہ کے علم میں بھی نہیں تھیں. اس پر بادشاہ نے وزیر بات ادبیر سے پوچھا کہ اتنی خوبیاں ہونے کے باوجود رعایا کیوں مطمئن نہیں ہے. وزیر بات ادبیر نے ادھر ادھر دیکھ کر سرگوشی سے کہا کہ بڑی بیگم بانجھ, عقیم اور بے اولاد ہیں. ہمیں نئی دلہن لانی چاہیے تاکہ سیاسی وراثت آگے چل سکے. یہ جو بڑی بیگم ہے یہ بچے پیدا نہیں کرے گی, بانجھ ہے, اسے نئی دلہن لانی چاہیے تاکہ سیاسی وراثت آگے چلے. نئی دلہن کی اولاد ہوگی تو اس کی برکت سے معاشی پہیہ بھی چل پڑے گا. بادشاہ نئی شادی کی تجویز پر متعجب ہوا اور وزیر بات ادبیر سے پوچھا کہ نئی دلہن لائیں تو کہیں بڑی بیگم ناراض ہو کر میکے نہ چلی جائے اور وہاں میکے والوں کو میرے خلاف بھڑکانا نہ شروع کر دے. اب یہ تاثر ہے نا کہ نواز شریف صاحب پھر سے انقلابی ہو جائیں گے, پھر سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن جائیں گے, پھر سے جا کر تقریریں شروع کر دیں گے, پھر سے کہیں گے مجھے کیوں نکالا, پھر سے کہیں گے یہ خلائی مخلوق ہے, پھر سے کہیں گے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. تو ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی عوام میں حالات اچھے نہیں ہیں اور مزید ہی یہ کام گرما گرم نہ کر دیں. وزیر بات ادبیر نے کہا کہ عقد ثانی بادشاہوں کی رواج اور ریت ہے. شاہی حرم کی ملکہ اول بے شک بڑی بیگم رہیں لیکن کاروبار مملکت نئی دلہن چلائے. شاہی حرم کی ملکہ اول بے شک بڑی بیگم رہیں لیکن کاروبار مملکت نئی دلہن چلائے. بادشاہ نے وزیر بات ادبیر کو بڑی بیگم کو نئی دلہن کے بارے میں منانے اور بڑی بیگم کے میکے کی طرف سے ممکنہ منفی رد عمل کو روکنے کا ٹاسک دے دیا. تو یہ کالم کا پہلا حصہ ہے جو سہیل وڑائی صاحب نے لکھا ہے. تو یہ بتاتا ہے یہ کالم کہ بھائی سب اچھا نہیں ہے اور ڈلیوری نہیں ہو رہی. بڑی بیگم جو ہے وہ پرفارم نہیں کر پا رہی ہیں اور نہ معیشت ٹھیک ہوئی ہے, نہ رائے عامہ ٹھیک ہوئی ہے, نہ کوئی اور نتیجہ نکلا ہے. لیکن حامد میر صاحب نے جو کالم لکھا ہے وہ بہت سنجیدہ انداز میں لکھا اور ان کا انداز جو تحریر تھا وہ بہت مختلف اور بڑے فیکٹس پر مبنی تھا. انہوں نے سوال اٹھایا حامد میر صاحب نے کہ یہ ناکام پارلیمانی نظام ناکام کیوں ہوا پاکستان میں, جس کے بارے میں آج کہا جاتا ہے نا کہ جی سسٹم تو فیل ہو گیا, کولیپس کر گیا. یہ سسٹم کولیپس کیا کیوں ہے اور یہ اچانک کر گیا یا پاکستان جب سے بنا ہے تب سے کر رہا ہے بار بار. تو انہوں نے اس پر جو ہے وہ پوری تاریخ دی ہے. میں صرف چند پوائنٹ سیدھا آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جس میں انہوں نے کہا کہ اکتوبر 1958 میں
گورنر جنرل سکندر مرزا نے فوج کے سربراہ جنرل ایوب خان کے ساتھ مل کر ملک میں پہلا مارشل لاء لگا دیا اور یہ پارلیمانی آئین منسوخ ہو گیا۔ یہاں سے پارلیمانی نظام اور آئین کی منسوخی کا آغاز ہوا۔ جنوری 1965 میں جنرل ایوب نے صدارتی الیکشن کروایا، جس میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح اپوزیشن کی مشترکہ امیدوار بن کر سامنے آئیں۔ فاطمہ جناح نے پارلیمانی نظام کی حمایت کی، لہٰذا فیلڈ مارشل ایوب خان نے انہیں بھارتی ایجنٹ قرار دے دیا۔ ایوب خان کا صدارتی نظام جیت گیا، مادر ملت کا پارلیمانی نظام ہار گیا۔ یہاں بھی نظام کولیپس کر گیا، پارلیمانی نظام ہی بیٹھ گیا، آئین بیٹھ گیا، آئین کولیپس کر گیا۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جی آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے، تو یہ آئین تو بار بار کیسے کولیپس کرتا رہا ہے، اس کی ہسٹری انہوں نے بتائی ہے کہ ایوب خان کا صدارتی نظام جیت گیا، مادر ملت جن کو دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا ان کا پارلیمانی نظام ہار گیا۔ پھر 1970 کے الیکشن میں مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کو اکثریت ملی۔ جنرل یحییٰ خان نے اکثریتی پارٹی کو اقتدار منتقل کرنے کے بجائے عوامی لیگ کے خلاف فوجی آپریشن شروع کر دیا۔ فوجی آپریشن نے خانہ جنگی کو جنم دیا۔ خانہ جنگی کا نتیجہ پاک بھارت جنگ کی صورت میں نکلا اور بدقسمتی سے پاکستان ٹوٹ گیا۔ تو یہاں پر بھی نظام کے گرنے کے ذمہ دار یا ملک کی تقسیم کے ذمہ دار حامد میر صاحب کسی اور کو قرار دے رہے ہیں اور درست قرار دے رہے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق آئے، پھر بھٹو کا دور بھی انہوں نے ذکر کیا۔ پھر جنرل ضیاء الحق نے 11 سال تک پاکستان کو ایک صدارتی نظام کے ذریعے چلایا، کیونکہ تمام اختیارات ایک ایسے صدر کے پاس تھے جس نے فوجی وردی پہن رکھی تھی۔ اس باوردی صدر نے 1985 میں غیر جماعتی الیکشن کروایا، جس میں نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن کر پاکستانی سیاست کے منظر پر جلوہ افروز ہوئے۔ صدر ضیاء الحق نے 1988 میں اپنے ہی لائے ہوئے وزیر اعظم محمد خان جنیجو کو برطرف کر دیا۔ 17 اگست 1988 کو ایک فضائی حادثے میں ان کی موت کے بعد الیکشن ہوا تو محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بن گئیں۔ صرف 20 ماہ کے بعد صدر غلام اسحاق نے انہیں برطرف کر دیا۔ غلام اسحاق کس کے نمائندے تھے یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ جنرل مشرف نے 2002 میں ایک الیکشن تو کروا دیا، مگر اختیارات اپنے ہی پاس رکھے۔ 9 سال تک وہ پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ مجھے 2011 میں ایک دن مجھے ISI کے سربراہ احمد شجاع پاشا نے بلایا اور کہا کہ پاکستان اور موجودہ نظام ایک ساتھ نہیں چل سکتے، یعنی نظام تبدیل ہونا چاہیے۔ میں نے پوچھا کون سا نظام؟ فرمانے لگے پارلیمانی نظام، یعنی انہوں نے کہا کہ پارلیمانی نظام اور یہ حکومت یہ ریاست ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ میں نے ان سے بھرپور اختلاف کیا تو پوچھنے لگے تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آئندہ بلاول، مریم نواز اور مونس الہی کی غلامی کریں؟ ہماری ملاقات کافی تلخ رہی۔ تو یہاں پر بھی ایک جو ہے وہ انگڑائی دکھائی دیتی ہے اس نظام کے حوالے سے۔ 2012 میں وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کو سپریم کورٹ کے ذریعے نااہل قرار دلوایا گیا۔ 2013 میں نواز شریف وزیر اعظم بن گئے۔ 2017 میں سپریم کورٹ نے انہیں بھی نااہل کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فوج کے سربراہ جنرل قمر باجوہ نے 18ویں ترمیم کو شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکاح سے زیادہ خطرناک قرار دینا شروع کر دیا تھا۔ عمران خان پارلیمنٹ کے ذریعے حکومت نہیں چلاتے تھے بلکہ ISI کے سربراہ جنرل فیاض حمید کے ذریعے حکومت چلاتے تھے۔ ان کی حکومت بھی مدت پوری نہ کر سکی، پھر تحریک عدم اعتماد کے بعد شہباز شریف آ گئے۔ اب ان کے مخالفین بھی پارلیمنٹ کو محض ایک ربڑ سٹیمپ قرار دیتے ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد اس پارلیمنٹ نے کبھی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے کر اور کبھی پیکا ایکٹ 2025 جیسے بدنام زمانہ قوانین منظور کر کے پارلیمانی جمہوریت کا مذاق اڑایا۔ اب حامد میر صاحب بنیادی طور پر یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر یہ پارلیمانی نظام ناکام ہوا ہے تو کس کی وجہ سے ہوا؟ کون سا ایک فیکٹر ہے جو بار بار آ کر اس سسٹم کو ڈی ریل کرتا رہا ہے اور نئی نئی خواہشات کا اظہار کرتا رہا؟ تو کیا ان کی وجہ سے کیا وہ بھی ذمہ دار نہیں ہے؟ تو میرا خیال ہے ذمہ دار سب ہیں۔ تو بیٹھ کر پھر ایک نظام وضع کرنا پڑے گا کہ یہ ملک چلے گا کیسے۔ ایک نظام بنائیں اور پھر اس کو وضع کریں اور پھر اس کے تحت اس حکومت کو، اس نظام کو، اس سیاست کو چلایا جائے۔ ضرورت اس ڈسکشن کی ہے۔ اور یہ جو روایتی طریقے ہیں نا کہ کبھی مادر ملت فاطمہ جناح کو دھاندلی سے ہرا دیا اور کبھی عمران خان کو دھاندلی سے ہرا دیا، تو 1965 سے لے کر آج تک ہم نے سیکھا کیا ہے؟ وہی پرانا فارمولہ ہے۔ اگر وہ فارمولہ ایوب خان کے زمانے میں کامیاب نہیں ہوا تو 2024 میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، 2026 میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ فارمولہ جو ہے وہ 80 کی دہائی میں بھی کامیاب نہیں ہوا، 90 کی دہائی میں بھی کامیاب نہیں ہوا، 2000 کے بعد بھی، 2010 کے بعد بھی کامیاب نہیں ہوا، تو وہ شاید اب بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ اس لیے صرف نظام کو تبدیل کرنا یعنی یہ تو طے ہے کہ یہ حکومت نہیں پرفارم کر سکی نا، اس حکومت کو مزید چلائے رکھنا اس کی تو کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو طے کریں کہ پارلیمانی نظام ہے تو پھر صاف شفاف انتخابات اور عوامی طریقے سے آئی ہوئی حکومت، اس کو موقع دیا جائے اگلے 50 سال تک کے لیے بلا تعطل۔ اس میں خود ہی شفافیت آتی رہے گی۔
یہ خود ہی آہستہ آہستہ جو ہے وہ جمہوری نظام پنپنے لگے گا، جو کہ آج تک پنپا ہی نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔